بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہفتے کا روز ہے اور 19 نومبر تاریخ ہے۔ ایک چیز شروع میں بتانی ہے کہ چینل کا جو ہے وہ نام چینج کر کے ZK-TV سے اس کی بجائے وائس آف ٹروتھ یعنی VOT رکھ دیا گیا۔ پلیز اس کا خیال رکھیے گا اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا، شیئر بھی کریں اور اسی طرح بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں۔ اس ماہ کی 15 اور 16 تاریخ کو بالی جو اسلامی ملک انڈونیشیا کا ایک شہر ہے، وہاں G20 ممالک کی ایک سمٹ منعقد ہوئی تھی، اور یہ جو G20 گروپ ہے اس میں معاشی لحاظ سے اچھی پوزیشن رکھنے والے 20 ممالک شامل ہیں۔ اس سمٹ میں جو حیران کن امر سامنے آیا وہ یہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم مودی صاحب کے اس ویژن کو بہت سراہا جا رہا ہے جو انہوں نے دنیا میں طاقت کے توازن کے لیے پیش کیا ہے، اور روس اور یوکرائن کے قضیہ کو حل کرنے کی جو ضرورت ہے اس پہ بڑے اچھے رنگ میں زور دیا ہے۔ اب یہ جو ضمنی سی میں نے بات کی ہے، دراصل اس کے بعد ایک موازنہ پیش کرنا ہے اور پھر آگے چل کر آپ کو اس امر کو سمجھنے میں مدد بھی ملے گی کہ جب ملک کے سیاسی اکابرین جو ہیں وہ دیانتدار ہوں، ملک کے وفادار ہوں، ملکی مفادات کو ترجیح دیتے ہوں، پھر ترقی کی راہوں پر اس ملک کا گامزن ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مودی صاحب کو آپ جو مرضی سمجھ لیں، لیکن اس امر سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ان کی قیادت میں بھارت ترقی کی منزلیں تیزی سے طے کر رہا ہے، اور یہ جو میں نے ابھی اوپر بالی سمٹ کی بات کی ہے، اس کے بعد امریکہ جیسی طاقت بھی بھارتی قیادت کی اس ویژن کی جو اس نے پیش کی ہے، اس بھارتی قیادت کو دنیا کے دیگر تمام ممالک کے مقابلہ پر متوازن اور بہترین قیادت قرار دے رہی ہے، امریکہ جیسی طاقت بھی۔ اب اس کے مقابلہ پر ہم اپنے ملک کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ابھی تک سیاسی اکابرین اپنی بددیانتیوں، وفاداریوں کی تبدیلی اور ذاتی مفادات کو ملکی مفادات پر ترجیح دینے کی وجہ سے اپنا مقام ہی نہیں بنا سکے۔ پاکستان کے فوجی جرنیل اپنے سیاستدانوں کے ان منفی اوصاف سے خوب واقف ہیں، اور ان کی کمزوریوں کی بدولت پچھلے 65 سالوں سے وہ اس ملک کی قسمت سے کھیل رہے ہیں، اور یہ میں کئی بار اپنے پروگراموں میں کہہ بھی چکا ہوں۔ اب آپ بھٹو صاحب کے دور کا جائزہ لے لیں کہ اپنے ذاتی اقتدار کی طوالت کی خاطر انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، اور ملک میں 2/3 اکثریت رکھنے کے باوجود آخر میں پھانسی چڑھ گئے۔ نواز شریف کو لے لیں، متعدد بار اکثریت لے کر اقتدار میں آئے، لیکن ان کو بھی چونکہ ذاتی مفادات زیادہ عزیز تھے، اس لیے فوج کا تختہ مشق بنتے رہے اور بیرون ملک فرار ہونے میں ہی عافیت سمجھتے رہے۔ اب ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگانے کے باوجود ذاتی اقتدار کی خاطر اس سال اپریل میں پھر فوج کے جرنیلوں کے آگے لیٹ گئے۔ اب عمران خان جو ہیں اب حقیقی آزادی کا نعرہ لگاتے تھکتے ہی نہیں ہیں، خود فوج کے کانوں پر سوار ہو کر آئے تھے، اور جب رسوا کر کے نکالے گئے تو انہیں خیال آیا کہ وہ تو صرف ایک مورا تھے، اقتدار تو کسی اور کے ہاتھ میں تھا۔ اب تقریباً پچھلے 8 ماہ سے پورے ملک کو ایک ہیجان میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اپریل میں یہ جو چال تھی فوجی جرنیلوں کی تھی، اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان فوجی جرنیلوں کی چال کو کامیاب کس نے کرایا؟ اور صاف جواب ہے کہ سیاسی اکابرین نے۔ اگر یہ سیاسی اکابرین فوج کے جھانسے میں نہ آتے اور اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح نہ دیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ اب
کچھ ماہ سے آپ سن رہے ہیں کہ اس ملک میں آرمی چیف کھیلا جا رہا ہے۔ کبھی آپ نے اس ملک میں جوائنٹ چیف، ایئر چیف یا نیوی چیف کی کوئی کھیل کھیلتا سنا ہے کبھی؟ یا کبھی یہ شور شرابہ مچاؤ کہ کس نے جوائنٹ چیف بننا ہے، کس نے نیوی چیف بننا ہے یا کس نے ایئر چیف بننا ہے؟ صرف آرمی چیف ہے جس کا شور شرابہ مچا رہتا ہے اور مچا ہوا ہے۔ اب یہ ایک محکمانہ عہدہ ہے، اور جس ادارے کا یہ عہدہ ہے وہ ادارہ اور اس کا سربراہ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ عہدہ آئندہ جو ایک باری آنی ہے تو کس کو دیا جانا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک فوج کا باقاعدہ قاعدہ ہے جس کو SOP کہتے ہیں کہ ریٹائر ہونے والا جو افسر ہوتا ہے اس کو کافی پہلے ساری تفصیلات جاری کر دی جاتی ہیں کہ انہوں نے کب ریٹائر ہونا ہے اور کس تاریخ سے وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی ایکٹیو سروس سے اسٹروک آف اسٹرینتھ ہو جائیں گے۔ اب اس SOP یا قاعدے کی موجودگی کے باوجود جو موجودہ چیف ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کی ایک تاریخ ہے، اور اس سے 2 روز قبل بھی ایک جنرل صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہونے ہیں اور ان کو ساری تفصیلات دے دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں وہ اس جرنیل کے نام پر اب سیاست کر رہے ہیں، اور اس سیاست کی وجہ سے پاکستان کی ہر گلی ہر سڑک پر آج کل ایک ہی چمگوئیاں ہو رہی ہیں یا ایک ہی بات ڈسکس ہو رہی ہے، آرمی چیف آرمی چیف آرمی چیف کس نے بننا ہے، اگلا آرمی چیف کون ہوگا، مطلب ہر جگہ چیف ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو آج کل وزیر خزانہ ہیں وہ صدر مملکت سے ملنے گئے، پورے میڈیا پر شور مچا ہوا ہے جی اسحاق ڈار صاحب کیا لینے گئے تھے، اور ہر کوئی اپنے اندازے کے مطابق جو ان کی اس میٹنگ کو یا ملاقات کو پیش کر رہا ہے۔ اسی طرح آج سارا دن جو ہے وہ سرخیاں چلتی رہیں کہ 18 نومبر کی رات کو سمری پر دستخط نہ کرنے کی وجہ سے وزیر اعظم ہاؤس میں ہیلی کاپٹر اترا اور وہاں ان کو تھپڑ مارے گئے۔ اب یہ سب جو ہے یہ اوٹ پٹانگ کی خبریں جو ہیں یہ کون نکال رہا ہے، کیسے نکل رہی ہیں، سب سیاسی ہڑبونگ سی مچھی ہوئی ہے، اور جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، اور نہ اس کا سیاستدانوں کو اس بات سے کوئی تعلق ہے۔ اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ اتنی بار ڈسے جانے کے باوجود ہمارے ملک میں کوئی بھی اس قد کاٹھ کا سیاسی لیڈر نہیں ہے جو اپنے ان سیاسی معاصرین کو صرف یہ سمجھا سکے کہ یہ آرمی چیف نہیں ہوتا جو کامیاب ہوتا ہے۔ اس پہ غور کریں کہ یہ آرمی چیف نہیں جو کامیاب ہوتا ہے، بلکہ یہ سیاسی اکابرین ہیں جو ہر دفعہ اپنی بددیانتی، وفاداریوں کی تبدیلی اور ذاتی مفادات کو ملکی مفادات پر ترجیح دینے کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اصل وجہ، اور ہمارے ملک میں کوئی ایسا قد کاٹ کا لیڈر نہیں ہے کہ جو یہ بات ان کو ہمارے سیاسی اکابرین کو سمجھا سکے۔ اب یہ جو ملک میں اصل حکمرانی کا کھیل ہے، اور اس کھیل کو کھیلنا اور جیتنا یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک لمبے اور جان جوکھوں والے میچ کی ضرورت ہے۔ جو سیاسی اکابرین کو فوج کے ساتھ یا فوج کے جرنیلوں کے ساتھ جو میٹر کرتے ہیں، پارلیمنٹ اور عدالت کے ذریعے کھیلنا پڑے گا۔ جب یہ میچ ہو تو اس کے لیے پھر سیاسی اکابرین کو اپنی ٹیم کے لیے ایسے ممبران کی ضرورت ہوگی یا ایسے کھلاڑیوں کی ضرورت ہوگی جو بہت ہی دیانتدار ہوں، وفاداریاں تبدیل کرنے والے نہ ہوں، اور ذاتی مفادات کو ملکی مفادات پر ترجیح نہ دیتے ہوں۔ اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ان خصوصیات کی حامل سیاسی شرافیہ فی الحال ملک میں نہیں ہے۔ آپ بے شک تحریک انصاف کو دیکھ لیں، تمام مسلم لیگز جو اس کے مختلف دھڑے ہیں ان کو دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، اور دیگر سیاسی پارٹیاں ان کو دیکھ لیں، سب ہی ان خصوصیات کے حامل
افراد یا کھلاڑیوں سے تہی دامن ہے۔ اس لیے یہ جو موجودہ تماشا ہے یہ فی الحال چلتا رہے گا، اور جو اس وقت کے فوجی سربراہ ہیں ادارے کے، ان کی طرف سے جو جرنیل جو ہیں نامزد ہوں گے وہی اگلے سربراہ یا جوائنٹ چیف آف سٹاف بنیں گے۔ یہ جو آرمی ایکٹ میں تبدیلی ہے کوئی نہیں، یہ بھی سب ڈھونگ ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، اور نہ ہی نواز صاحب کے پسندیدہ جرنیل یا زرداری صاحب کے جرنیل کو موقع ملے گا۔ اب جہاں تک عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا تعلق ہے تو یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ جو ہی اگلے چیف کی تعیناتی کا یا یہ تقرر کا اعلان ہوگا، یہ لانگ مارچ بھی اس سے مشروط لگ رہی ہے، اور اس کے فوراً بعد اس کے غبارے سے بھی ہوا نکل جائے گی۔ اگر جو ہمارے سیاسی اکابرین ہیں اگر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ جو حکمرانی کا اختیار ہے یا جو اصل میں اقتدار ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں کو منتقل ہو، تو بجائے اس کے کہ یہ جو اب کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس گھر کو گھر کے ہی چراغ سے آگ لگا دی جائے اور جتنی مرضی ہے وہ پریشانیاں پیدا کر دی جائیں، اس سے کچھ نہیں ملے گا۔ آپ سب کو جو سیاسی اکابرین ہیں آپ کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا، اور یہ دیکھیں کہ اس ملک کو بنانے والے بانی جو قائد اعظم تھے وہ کن خصوصیات کے حامل تھے، ان خصوصیات کو اپنے میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح اس ملک پہ حکمرانی کے جو اصول قائد اعظم بتلا گئے تھے ان اصولوں پر عمل کرنے کا وعدہ کریں، اور پھر اگر آپ کو اختیار ملتا ہے تو ان پہ چلیں گے تو کامیابی ہوگی، ورنہ یہ ملک ایسا ہی تماشا بنا رہے گا اور یہ سب کام ایسے ہی چلتے رہیں گے۔